والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم. معزز و مؤخر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات ایک عظیم اور جلیل القدر محدث عالم دین سے بہت ہی قیمتی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو کہ انسانی زندگی میں تبدیلی لے آئے، اگر اس کو ذرا سا اپنے دل میں لے لے. بڑے غور سے سن رہے تھے. میں نے قرآن کریم کی ایک بہت مختصر اور بہت چھوٹی سورت تلاوت کی ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے زمانے کی کہ انسان سارے کے سارے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، نیک عمل کیے، ایمان کے تقاضے پر عمل کیا اور نیک اور حق بات کی وصیت کی آپس میں، اور صبر کی تلقین اور صبر کے لیے وصیت کی آپس میں، یہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی ایمان، اعمال اور درست اور حق بات کی آپس میں وصیت اور صبر کی تاکید، یہ چار چیزیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. زمانہ ہم اور آپ جس میں رہ رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس کی زندگی جتنی لکھی جا چکی ہے وہ اس کے لیے وہ زمانہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سلسلے میں بڑے کاہل اور بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے. وہ دو نعمتیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت. فراغت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فرصت کا وقت مل جائے. اس کا تعلق اس صورت سے بھی ہے کہ انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں. ظاہر سی بات ہے، آدمی جب صحت مند ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو فرصت بھی بہت ہو، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس میں گناہ سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکیں. ورنہ صحت ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے. آدمی تندرست ہے تو سوچتا ہے میں نے تو بالکل صحیح سالم ہوں، ہاتھ پیر دل دماغ اعضاء پورے سلامت ہیں، میرا ابھی تو کیا ہوگا.
ابھی تو میری زندگی پڑی، ابھی تو بچپنا ہے، جوانی دیکھنی ہے، جوانی ہے، جوان ہے تو کہتا ابھی تو مجھے شادیاں کرنی ہیں، پھر جوان ہے تو بوڑھا ہے تو وہ سوچتا ہے ابھی کیا ہے، ابھی تو میرے پوتا پرپوتا دادا اور پتہ نہیں کتنے میں جو ہیں پیڑھیاں دیکھوں گا۔ ابھی ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، دانت بھی صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی صحیح دیکھ رہی ہے، کان کا سننا بھی ہو رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، بہت اچھی ہے۔ یہ صحت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی، کیونکہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ کبھی بھی میری صحت خراب ہو سکتی اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، ابھی تو بات کرے تھے، ابھی تو صحیح تھا، میں مل کر کے آیا، اچانک یہ خبر۔ ہاں، یہ صحت کا دھوکہ ہے۔ حضرت مولانا امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، نور سے بھر دے، ایک بات کہا کرتے تھے، ہمارے ماما داؤد صاحب اس بات کو برابر نقل کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ڈیلیرم پیریڈ ایک ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا لینگویج ہے ڈیلیرم پیریڈ، آدمی بیمار ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح سالم بات کرتا ہے، عقل بھی حاضر ہے، اور بالکل آدمی سوچے گا نہیں اب تو ماشاءاللہ کیا بات ہو گئی، کیسا دوائی کھا لی، کیسا انجیکشن، کیسا پانی پی لیا کہ ماشاءاللہ اب تو بالکل صحیح ہے، بات کیے گھنٹوں، پانی بھی پیا، کھانا بھی لاؤ، بلاؤ ملاقات کریں، لیکن ڈاکٹر اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ ڈیلیرم پیریڈ ہے، لیکن رشتہ دار وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اب تو ٹھیک ہے بالکل، اب تو بس اب لے کے چلے جانا ہے، ہاں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈیلیرم پیریڈ کہتے ہیں اسے کہ مریض اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ بالکل تندرست لگنے لگتا ہے، اور اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے سوچتے ہیں بڑے اطمینان اب تو الحمدللہ، لیکن اس کے بعد اس کی آخری ملاقات ہوتی ہے۔ ہم لوگ جس زندگی میں گزار رہے ہیں، یہ ہم لوگ کا یہ ڈیلیرم پیریڈ ہے، کس وقت یہ صحت خراب ہو جائے، سانس کس وقت رک جائے۔ ابھی مولانا نے بڑی اچھی بات بتائی کہ انسان کو شکر گزاری اللہ کی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اور جسم کے اندر جتنی مشینری کام کرتی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ذرا سا برین ہل گیا، گر کر کے چوٹ لگ، کیا کہتے ہیں، برین اسٹروک ہوا، سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ برین سر پہ چوٹ آئی، پیر لڑکھڑانے لگتا ہے، باتیں الٹی پلٹی معلوم ہوتی ہیں، سوچ فکر بدل جاتی ہے، انسان اپنے میں نہیں رہتا، ایک برین ہل گیا سب ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کی، کہتے ہیں یہ سانس اللہ کی نعمت ہے، جب سانس اندر چلا جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، پھر آکسیجن لگاؤ، پھر کیا لگاؤ، سارے انتظامات کرتا ہے انسان، سانس باہر آ جائے۔ اگر سانس باہر آئے اندر نہیں گیا، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اس سانس کے کتنی نعمت ادا کرتے ہیں۔ میں پرسوں مشکات شریف پڑھا رہا تھا، صدقے کے باب میں ایک روایت گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں،
اس لیے اس کو صدقے کے باب میں اس لیے ذکر کیا کہ کچھ جو نیکیاں ہیں، نماز، روزے، حج وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ صدقات، اپنے جسم کا صدقہ ادا کرے، کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہماری اعضاء کو صحیح سلامت رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کیا ذہن ہی نہیں جاتا ہمارا ادھر کہ ہمارے اعضاء بھی صحیح سلامت ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر آنکھ تھوڑی سی دھندلا پن دکھ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہاوت ہے قدر نعمت بعد زوال، جب نعمت رہتی ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ آدمی جب صحیح سلامت ہوتا ہے صحت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر 100 2 3 بخار آ جائے تو انسان ہل جاتا ہے، اب اس کو سارے سامنے وہ چیز نظر آتی ہے کہ شاید اب میری دم نکل جائے، پتہ نہیں اسی حالت میں میرے کیا ہو جائے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جب صحت تھی تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو آنکھ بیمار پڑ جائے، آنکھ کی قیمت بیماری کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے۔ کان بہراپن ہو جائے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کان کی قیمت کیا ہے۔ زبان میں بدمزگی آ جائے، کہتے ہیں نا کورونا جو گزرا اس کے سب سے بڑی نشانی کیا تھی کہ زبان میں ذائقہ کا مزہ ختم ہو جاتا، ذائقے کی جو صلاحیت تھی چکھنے کی وہ ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میٹھا کھائے پھیکا کھائے، سب اس کو پھیکا لگتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ نیم کے پتے چبا ڈالتے تھے کچھ بھی نہیں لگتا تھا، جن کو کورونا ہوتا ان کے حالات بیان کیے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ زبان کیا چیز تھی، ذائقہ اللہ نے کیا رکھا تھا، اور اللہ نے یہ دانت دیے، 32 دانت چل رہے ہیں ابھی احساس نہیں، شوگر ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، دانت گرنے لگے، بیماری آ گئی، دانت گرنے لگے، اب پریشان ہوتا ہے، اس کی بات بھی صحیح سے نہیں آتی، تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتا، کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے، اور سا محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ میں چوٹ لگ جائے تب احساس ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت تھی تو اس نے قدر نہیں کی، جب نعمت چھینی اللہ نے اس نعمت میں تھوڑا سے حالات کو ڈال دیا تب سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، نعمت اللہ کی بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنے بیٹھے ہو تو نہیں شمار کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے 2 نعمتیں ایسی گنوائی کہ وہ تمام کے تمام پر بھاری ہیں۔ ایک صحت کی نعمت، اور صحت بدنی اعتبار سے بھی ہے، اور صحت ایمان کے اعتبار، اعمال کے اعتبار سے بھی ہے۔ دین، اللہ نے ایمان کو سلامت رکھا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان۔ دین کو اللہ نے، دین کتنی بڑی نعمت دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ نعمت دین اسلام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی طرف کون مانگ دیتا ہے؟ ہم تو نعمت سمجھتے ہیں صرف پیسہ، گھوڑا، گاڑی، بنگلہ، مکان، دکان، کھیت، ہم اسی کو نعمت سمجھتے ہیں، اسی کی 4 دیواری میں گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ایمان بھی بڑی نعمت ہے، نماز بھی بڑی نعمت ہے، روزہ بھی بڑی نعمت ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات بھی بڑی نعمت ہے، اور اس دنیا میں علماء کا وجود بھی ایک نعمت ہے، حفاظ کا وجود بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ نے کائنات کو کتنی نعمتیں اس میں دی ہیں اللہ نے۔ کبھی ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مساجد، جماعتیں، جمعیتیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اس پر حالات آتے ہیں، جب اس پر حالات آتے ہیں تب سمجھتا ہے انسان، اوفو دیکھو کیا ہوا وسیم رضوی کا، ایمان کی دولت دی، قدر نہیں کی،
بھٹکا، بھٹکتے 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 اور جہاں تک پہنچا پھر انہوں نے اپنے سے بھی اس کو نکال دیا، نہ دین کا ہوا نہ دنیا کا ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، نعمت اللہ کی بہت، الصحت والفراغ، فرصت کا وقت، اور یہ فرصت کا وقت بہت ڈینجر ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے، آدمی اس دور میں ہمارے نزدیک فرصت کا وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہمارا جاتا ہے ایک دم بالکل گناہ کے راستے میں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، غالباً حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تو کچھ چند اوباش بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان منچلے لڑکے جس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور جب کوئی عالم، علماء، بزرگ گزرتے ہیں تو پھر جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایمان تو بہت دور کا، ایمان کے ساتھ ساتھ بھی ماڈرن قسم کے لوگ جو کہتے ہیں عالم علماء یہ کیا ہے، لوگ تو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا سے۔ اور پھر اس میں تو جو اوباش لڑکے بیٹھے تھے، جو بزرگ گزرے، ان کو کومنٹ پاس کیا دیکھو 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 یہ بزرگ، ارے تم لوگ کیا اس کے پیچھے پڑے ہو، بزرگوں کا مذاق اڑایا۔ مریدین کو تو ظاہر سی بات ہے غصہ آنا تھا، ناگوار محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت سے، حضرت یہ دیکھیے ان نوجوانوں کو تو آپ کی قدر کرنا چاہیے، آپ سے دعا لینا چاہیے، سلام علیک اپنی اصلاح کرنی چاہیے، الٹا ہی آپ پر کومنٹ پاس کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، آپ ان سے بد دعا کر دیجیے۔ وہ بزرگ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ کیا فرمایا؟ صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ بتاؤ یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ بولو دعا ہے نا۔ مریدین بھی یہی کہنے لگے، حضرت آپ کو تو بد دعا کرنی چاہیے تھی، آپ نے دعا کیسے دے دی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ قسم کی بد دعا ہے، یہ قسم کی بد دعا ہے کہ انسان کو صحت بھی ملے، عمر دراز بھی ہو اور دولت بھی خوب ہو، اس کا نیکی میں ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آدمی کے پاس صحت مند بھی ہے، دولت مند بھی ہے اور لمبی عمر بھی ہے، عیاشی کرے گا، اپنے پیسوں کو غلط جگہ استعمال کرے گا، وہ نیکی کیوں؟ اس کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہو، تو کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، فرعون بنا پھرتا ہے، فرعونیت ذہن میں اس کے ہے، لہذا وہ کب نیکی کرے گا؟ وہ تو گناہ میں کرے گا، اور گناہ ایک مصیبت ہے، گناہ ایک مصیبت ہے۔ کہ ہم نے تو ان کے لیے یہ دعا کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک کوئی دعا کر دے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ عمر دراز کرے، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دعا کرنا چاہیے، دعا تو کرنا چاہیے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت اور ایمان کے ساتھ، تب صحت غنیمت ہے۔ ایمان نہیں تو صحت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان نہیں تو دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان نہیں فرصت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے فارغ وقت کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، جن کو نہ اپنے وقت کی پرواہ ہے، نہ اپنے صبح کی پرواہ، نہ شام کی پرواہ، نہ اس کو دن رات کی پرواہ ہے، نہ اس کو اپنے زندگی گزارنے کی پرواہ ہے، نہ اپنی، نہ اہل و عیال کی، نہ قوم کی، نہ خاندانوں کی، نہ انسان کی، کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے کہ انسان لاپرواہی سے زندگی گزارے، دین اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کہا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے گھاٹے میں، کہ اگر قدر نہیں کی تو گھاٹا ہے،
الا الذین آمنوا، مگر ایمان جو لے آئے، صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرے، ایمان نہیں ہے نیک عمل کر رہا ہے۔ بھائی بہت سارے ایسے عمل ہیں، خیر خواہی، رفاع عام، چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کر دیا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو بہت لوٹا رہا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کا بدلہ دنیا میں دے دے، شہرت کے ساتھ اور جو ہے دولت کے ساتھ، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کوئی حصہ نہیں آخرت میں۔ اگر ایمان ہے، اعمال کی قدر، اس کی قیمت ہے، ایمان کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ وتواصوا بالحق، حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب نے ایک آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یاد رکھو، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی کتنا بڑا ہمت والا ہو، جب کہیں پر کرائم کرنے جاتا ہے، اس کی نگاہ سی سی ٹی وی کیمرے میں پہنچتی ہے تو اس کے کرائم کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میری ایک ایک ایکٹیویٹی جو ہے کیمرے میں وہ ہے قید ہو رہا ہے، ہر چیز اس کی نقل و حرکت قید ہو رہی ہے، بچ جاتا ہے۔ یہ مت سمجھو، اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، علیم بذات الصدور، دل میں تمہارے کیا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، نگاہیں تمہاری کہاں ہے، قدم تمہارا کہاں ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کس کے خلاف سوچ رہے ہو، کس کی حمایت میں سوچ رہے ہو، تم اچھے راستے کے بارے میں سوچ رہے ہو، غلط راستے کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ سوچ کو علیم بذات الصدور، دل کی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ منہ سے کہہ دو گے لیکن اگر دل میں ہے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ کسی کو مارو گے تو آدمی دیکھیں گے کہ یہ مارا ہے، کہیں گے یہ مارنے والا ہے۔ کسی کے دل میں مارنے کا عزم اس کو جان سکو گے؟ اس کو کون جانے گا؟ اللہ۔ اس لیے کہا اعمال سے انسان پہچانا جاتا ہے، لیکن دل کی جو حالت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دل میں تمہارے نیکی ہے، بدی ہے، اچھی ہے، برائی ہے، کس خیال سے ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ جو سامنے آئے گا وہ لوگ دیکھیں گے، جو دل میں آئے گا وہ اللہ دیکھتا ہے۔ قَقُولُوا اتَّقُوا اللَّهَ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو، تیری دیکھی میری دیکھی، اس کی عزت میری عزت، وہ غریب وہ مالدار، اور وہ کلیکٹر وہ مجسٹریٹ وہ سردار اور یہ جو ہے مکھیا نہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو۔ کیا فائدہ ہوگا درست بات کہنے سے؟ درست بات کہنے سے سب سے پہلے فائدہ اپنے کو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں قرآن کہتا ہے، علماء اکرام موجود ہیں، یصلح لکم اعمالکم، درست بات، حق بات اگر تم کہتے ہو کہا اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دیں گے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں اس بات کو بار بار کہا کرتے تھے، اور ان کے مواعظ ملفوظات میں بات لکھی ہے، اگر آدمی کی زندگی کے اندر کوئی سنت نہیں ہے، مان لیجئے مسواک کی سنت زندہ نہیں ہے،
تو اس کو چاہیے کہ مسواک کے بارے میں خوب تقریر کرے، مسواک کے بارے میں ایک دوسرے کو کہے بھائی مسواک کر لو بہت فائدہ ہے، مسواک کر لو بہت فائدہ ہے، اور یہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنو، اس سے جو ہے اللہ کی رحمت کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑے گی، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے، بار بار کہے۔ جو آدمی جس بارے میں بار بار کہے گا وہ یہ کام کرے گا؟ نہیں تو کم از کم دنیا داروں کے متعلق بھی اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں جس بارے میں کہہ رہا ہوں میں اسی کام کو کر رہا ہوں، تو وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ یہ مثال ہے۔ قولوا قولا سدیدا، تم درست بات کہو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں اور اپنی اس چند روزہ زندگی کو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، قرآن اور سنت اور حق بات کو کہنے اور سننے، اس پر عمل کرنے، اور اسی بات کو قرآن کریم میں فرمایا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، وصیت کرو۔ وتواصوا، وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کوئی بات بالکل امپورٹنٹ ہو اور آخری وقت میں اس کو اہمیت سے کہتا ہے تو اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ میرے باپ کی وصیت ہے، فلاں کی وصیت۔ وصیت کا مطلب کیا ہے کہ اتنی ہی ضروری بات تھی جس کو کہ آخری وقت میں بھی وہ بات کہی گئی، اسی لیے وصیت یہ سمجھ کر کے حق بات کی وصیت کرنا، آپس میں تاکید کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی میں کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ ورنہ یہ زندگی تو گزرتی ہے، گزر جائے گی، بیکاروں کی بھی زندگی گزرتی ہے، کار آمد والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے۔ جو وقت لے کر کے ہم اللہ سے آئے تھے وہ وقت تو گزرنا ہی ہے، چاہے خیر کے ساتھ گزار رہے چاہے برائی کے ساتھ گزارے، وہ تو وقت گزرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو چند روزہ زندگی ہمیں دی ہے اور جو ہم نے اللہ کی نعمتوں کی اب تک ناقدری کی ہے، اللہ ہماری ان ناقدری کو معاف فرمائے۔ جو زندگی ہمیں دی ہے اللہ نے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری